ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ببرکت ذات اقدس و مطہر کے لیے جس خالق کائنات نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، سمندر کی لہروں سے زیادہ پیغمبر انقلاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ حضرات ذی وقار آج اس مسجد میں خطبہ جمعۃ المبارک کی سعادت حاصل کرنے کا اللہ نے موقع دیا. جن احباب نے محنت کی اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. آج کی میری گفتگو کا موضوع نبی رحمت علیہ السلام کی زندگی کا وہ ایک پہلو ہے جس کی آج امت کو بہت ضرورت ہے، اور وہ پہلو فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہے. اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جنہوں نے اپنا نام منوایا اور جن کا نام تاریخ کے اوراق میں لکھا گیا ہے، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تمام کتابوں میں کتابوں سے پڑھ کے اگر انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی دیکھیں
تو ان کا نام ہمیں سورج کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے ان کا نام آج بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ جنہوں نے بہادری کی داستان رقم کرتے ہوئے اسلام کے پرچم کو بلند کیا تھا، دنیا عالم کی تاریخ اٹھا کے دیکھے، کسی بزدل کا نام تاریخ کے اوراق میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ دین ہے جو ہمیں جہاد کا درس دیتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا سبق دیتا ہے۔ آج ہم نے یہ بہت سنا ہے جہاد پہ، آپ نے خطبات جمعہ بھی سنے ہوں گے، بیانات بھی سنے ہوں گے، مگر آج ہم پھر سے، کیونکہ دین تو وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل ہمیں دیا تھا، آج ہم اس کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں، پھر سے دہرانے جا رہے ہیں کہ یہ دین ہے کیا حقیقت میں، یہ دین کے اندر جہاد کا جو کنسپٹ ہے یہ ہے کیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے پیارے پیغمبر دلونی علی عمل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر جہاد کے مقابلے میں، جہاد کی برابری میں جس طرح جہاد کا اللہ نے اجر رکھا ہے اس طرح کا کوئی عمل بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو، اللہ کے راستے میں لڑنے کے برابر ہو۔ ہم لڑ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، مگر آج اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں دلونی علی عمل یعدل الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر جہاد کا برابر کوئی ہمیں ایسی نیکی، ایسا عمل بتا دیجئے جو ہم کرے، اللہ اس کا بدلہ ہمیں وہی عطا کرے جو اللہ جہاد والے کو عطا کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں لڑنے والے کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا آجدو، میرے پیارے صحابی ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو جہاد کی برابری کا درجہ رکھتا ہو۔ صحابی نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر شاید آپ میرا سوال نہیں سمجھے، میں پھر سوال کرتا ہوں، کہا دلونی علی عمل یعدل الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنے کا ایک اجر ہے، ایک عمل ہے، اس کے مقابلے میں، اس کی برابری میں کوئی عمل بتا دیجئے جس کو ہم کرنے کی وجہ سے اللہ جہاد کے برابر ہمیں ثواب دے دے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا آجدو، میرے صحابی ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر صحابی نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر نے یہی کہا لا آجدو، چوتھی مرتبہ صحابی نے سوال کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا آجدو، ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس کا اجر اللہ نے جہاد کے برابر رکھا۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ روزہ افضل ہے، نماز افضل ہے، حج افضل ہے، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرنا افضل ہے۔ یہ تمام مبارک عمل ہے، خوبصورت عمل ہے، ہم کسی کی نفی نہیں کرتے، مگر ہم نے جس طرح جہاد کو چھوڑا ہے، یہ جہاد کو چھوڑنا، ہم جتنا لیٹ اٹھیں گے، جتنا دیر سے اٹھیں گے، جتنا دیر سے ہمیں ہوش آئے گی، اتنی ہمیں قربانیاں زیادہ دینی پڑے گی، پہلے سے بڑھ کے ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ پھر سے وہ تاریخ دہرانے کا وقت ہے کہ وہ 313 کا لشکر تھا، وہ میدان میں آیا تو ہزاروں کو پاش پاش کرتا چلا گیا۔ آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھی موجود ہیں، آج لاکھوں کی تعداد میں فوجیں بھی موجود ہیں، آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھی موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اسلحہ بھی موجود ہے، لاکھوں کی تعداد میں میزائل بھی موجود ہے، مگر ہے کیا؟ ایک چھوٹا سا خطہ ہے جسے فلسطین کہتے ہیں۔ لوگ روتے ہیں، بچے مرتے ہیں، بڑے کٹتے ہیں، بوڑھے مرتے ہیں، ماؤں کی عزتیں نچھاور کی جا رہی ہیں، بچے لوگ کے نیزہ پہ اچھالے جا رہے ہیں۔ کوئی حاکم ہمیں میدان میں لڑتا نظر نہیں آتا، کوئی صلاح الدین ایوبی میدان میں اترتا نظر نہیں آتا، کوئی محمد بن قاسم آ کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتا نظر نہیں آتا۔ آج دیکھے وہاں کا فلسطین کا منظر دیکھے، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بچی اپنے بابا کو کہتی ہے، کہا بابا آج
بچی کہتی ہے بابا میرے جسم کے ٹکڑوں پہ، میرے جسم پہ، ہاتھوں پہ، پاؤں پہ، سر پہ، جسم کے ہر حصے پہ نشان لگا دیجئے. جب مجھ پہ میزائل گرے گا، جب میرے بھی لوتھڑے اڑ جائیں گے، جب مجھے بھی تار تار کر دیا جائے گا، میرے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے، بابا میرے جسم کے ٹکڑوں پہ لگے نشانات کی وجہ سے مجھے پہچان لیجئے گا کہ یہ میری بیٹی ہے. آج یہ منظر ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا، 57 اسلامی ممالک نے بھی دیکھا، 57 اسلامی ممالک کے سربراہان نے بھی دیکھا، مگر سلامی عقیدت کا مستحق وہ ایک سپہ سالار ہے جسے ابو عبیدہ کہتے ہیں، جو حماس کا کمانڈر ہے، جس نے کہا ظالموں سنو، آج میں حضرت خالد بن ولید کا وہ قول ذکر کرتا ہوں. کہا تمہارے پاس طاقتیں ہیں، بڑی طاقتیں، میزائل ہیں، بڑے میزائل، فوج ہوگی مجھ سے زیادہ ہوگی، ٹینک ہوں گے مجھ سے زیادہ ہوں گے، پر سنو جب حضرت خالد بن ولید میدان میں آتے تھے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کافر کو للکار کے کہتے تھے، باطل کو للکار کے کہتے تھے، اس ظالموں جتنی تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو، جتنی تم حسن سے محبت کرتے ہو، جتنی تم زندگی کے عیش و آرام سے محبت کرتے ہو، جتنی تم شراب و کباب سے محبت کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ خالد بن ولید کے یہ سپاہی، یہ محمد عربی کے غلام شہادت کی موت سے محبت کرتے ہیں. تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم میدان میں ہیں. یہی نعرہ تھا ابو عبیدہ کا نعرہ ہے. آج بھی وہ اکیلا لڑ رہا ہے، 57 اسلامی ممالک کو پکارتا ہے، کہتا ہے آؤ ہماری مدد کو آؤ، محمد عربی کی وہ جگہ کو بچانے آؤ جسے قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جسے اللہ کے پیارے پیغمبر نے جا کے جہاں انبیاء کو امامت کروائی تھی، نبیوں کو نمازیں پڑھائی تھی، آج وہ مساجد سے ہمیں آواز آ رہی ہے آؤ اپنے نبی کی امامت کی جگہ کو بچانے کے لیے آؤ. مگر ہمیں اپنی فرصت نہیں، اپنے کاروبار سے، اپنے معاملات سے. میں اس کا انشاءاللہ حل بتاؤں گا. ہم لڑ نہیں سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، وہاں جا نہیں سکتے، بارڈر کی سرحدیں موجود ہیں، حکومت کی پابندیاں موجود ہے، لا اینڈ آرڈر کے ہم نے ماننا ہے اسے. پاکستان کا ایک قانون ہے، پاکستان کی ایک ریاست ہے، پرامن ریاست ہے، مگر پرامن کی بات یاد رکھیں، پرامن میں یہ نہیں ہے امریکہ ہم پہ حملے کرے ہم چپ رہے، یہ پرامن ہونے کا ثبوت نہیں ہے. ہمیں اسی تحریک کو اٹھانا پڑے گا جو تحریک محمد ابن قاسم نے اٹھائی تھی، وہ تاریخ کو دہرانا پڑے گا جو صلاح الدین ایوبی نے دہرائی تھی. اور آج میں اس کا یہ ایک حل بتا کے جاؤں گا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے جہاد کیسے کر سکتے ہیں، کیسے لڑ سکتے ہیں، کیسے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم سب کو یہ فکر مند رہنا چاہیے. رب کے قرآن نے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کے راستے میں اب تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو. اس وقت جب ظالم مسلمانوں کی بستیوں میں گھس جائیں، جہاد تو تم پہ فرض تھا، تم میدان میں کیوں نہیں اترے؟ کس مصلحت کا شکار تھے؟ جہاد کیوں نہیں کیا؟ یہ ہم سے سوال ہوگا. پھر قیامت کے لیے اس سوال کا ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ جہاد ہم نے کیوں نہیں کیا؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ رب کا قرآن کہتا ہے جب تمہیں پکارا تھا ان کمزور بندوں نے، جب تمہیں پکارا تھا ننھے بچوں نے، جب تمہیں پکارا تھا عورتوں نے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کیوں نہیں نکلے؟ اس کا ہم نے جواب دینا ہے. ہم تو وہ تھے جو یہ نعرہ لگاتے تھے چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیدار ہو جائے. آج کانٹا نہیں چبھا، آج جسم کے ٹکڑے ہوئے. آج کانٹا نہیں چبھا، آج ننھے بچے جو ماں کے پیٹ میں تھے وہ ہم نے مرے ہوئے ان کے پیٹوں سے نکلتے دیکھے. آج کانٹا نہیں چبھا، آج الشفا ہاسپٹل کے اندر ہزاروں بچوں کو مار دیا گیا. آج کانٹا نہیں چبھا، آج فلسطین کے ہاسپٹل کے اندر ایک
ہاسپٹل کا منظر یوں تھا جس کا میں نے ذکر کیا شفا کا. اس پہ میں چونکہ لاہور میں ایک میڈیا چینل میں بھی میری کچھ مصروفیات ہوتی ہیں، وہاں میں نے اس میں مکمل ایک پورا ولاگ کیا، بین کر دیا، پیج ختم کر دیے گئے کہ اس نے فلسطین کی بات کی. الشفا ہاسپٹل کے اندر اس میں حاملہ خواتین تھی جو ایمرجنسی کے اندر تھی، ایمرجنسی وارڈ میں تھی، نہ ڈاکٹروں کے پاس دوائیاں، نہ ان کے پاس وہ ساز و سامان کہ ہم ان ماؤں کے پیٹوں سے کیسے بچوں کو نکالے. مگر دوسری جانب ظالموں نے الشفا ہاسپٹل کی سائٹوں پہ گرد اس کے اپنے ٹینک لا کے کھڑے کیے، اپنی فوج لا کے کھڑی کی، کہا نکلو باہر. جو نہ نکلے، جنہوں نے جان بچانے کے لیے ہاسپٹل سے باہر بھاگے، ظالموں نے گولیوں سے بھون دیا. جو ہاسپٹل کے اندر رہے، ظالموں نے بارود کی نظر کر دیا، ہاسپٹل کو میریا بیٹ کر دیا، ماؤں کو زندہ دفن کر دیا. ان کے پیٹ میں بچوں کا جرم کیا تھا؟ وہ فلسطینی تھے، وہ ماں کی کوکھ میں بھی مسلمان تھے. یہی جرم ہے. آج یہ جرم اگر وہ اس جرم کے بدلے میں انہیں زندہ دفن کر سکتا ہے تو ہم اسلام اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے. ہم کس مسلحت کا شکار ہیں؟ ہمیں کون سی مسلحت چاہیے؟ ہمارے اپنے ہی کچھ ایسے معاملات ہیں. ہمارے لیے تو قرآن نے بڑا خوبصورت ایک طریقہ بتایا ہے جو میں نے سب سے پہلے کہا. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. قرآن کہتا ہے اللہ تعالی نے تمہاری زندگیوں کو، تمہارے مال کو، تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے. اللہ نے سودا کیا ہے، کسی تاجر کا نہیں، رب کا سودا ہے. کیا سودا ہے؟ یقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو. اور اللہ کے راستے میں اگر تم لڑو گے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، فرمایا اگر تم مارے جاؤ گے پھر بھی جنت میں جاؤ گے، اگر دشمن کو مار دو گے پھر بھی جنت میں جاؤ گے. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. یہ وعدہ اللہ نے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، قرآن میں بھی کیا ہے، مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں لڑے گا، جو اللہ کے راستے میں نکلے گا، رب کا وعدہ یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں جاتے جاتے مارا گیا پھر بھی جنت میں ہے، اگر دشمن کو مار دے گا پھر بھی جنت میں. رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو دیکھے جب اسامہ بن زید نبی رحمت علیہ السلام کے پاس تھے، چھوٹی عمر تھی. حضرت زید وہ تھے جو ان کے اسامہ کے والد، جنہیں کچھ وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیٹا ایسے بنا کے رکھا کہ زید بن محمد کے نام سے وہ پکارے جاتے تھے. پھر جب قرآن نے اصول نازل کر دیا، قرآن میں اللہ نے اصول بھیج دیا کہ محمد رسول اللہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو پھر حضرت زید کا نام بدل گیا. لیکن اسامہ بن زید کی حضرت زید کے بیٹے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب جہاد کا اعلان کیا، 12 سے 13 برس کی عمر تھی. اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب جہاد کا اعلان کیا، اسامہ بن زید گھر سے آئے، جہاد کی نیت سے آئے، دشمن سے لڑنے کے لیے آئے، باطل سے ٹکرانے کے لیے آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا اسامہ ابھی چھوٹا ہے، اسامہ پیچھے ہٹ جا. اسامہ پیچھے ہٹا، خوشی سے نہیں ہٹا. اسامہ روتا ہوا پیچھے ہٹا، روتا ہوا گھر کو گیا، گھر میں چھوڑ کے آیا. جیسے آج باپ گھر سے نکلے بچے روتے ہیں، بچہ روتا روتا باپ کے لیے بھاگتا ہے. حضرت اسامہ جہاد کے لیے تڑپ رہے. اسامہ بن زید کا یہ جاہو جلال اللہ کے پیغمبر نے دیکھا، جہاد سے محبت دیکھی. اللہ کے پیغمبر نے 15 برس کی عمر جب حضرت اسامہ کی تھی، پہلی دفعہ جہاد میں اللہ کے پیغمبر نے کہا اسامہ میدان میں آؤ. اب آپ بتائیں، ہمارا 15 سال کا بچہ ہو، اسے جہاد کی ABC بھی پتہ ہوتی ہے، جہاد ہوتا کیا ہے ہمارے بچے کو کیا پتا. اسے پتا ہوگا، اسے ماڈرنزم کا پتہ آ جائے گا، اسے پتہ ہوگا، اپنے کپڑوں کا پتہ چل جائے گا. تعلیم کے میدان میں ہے تو تعلیم اس کی ایسی ہے، آج جیسے ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک کی تعلیم کا حال ہے وہ آپ کے سامنے
यहाँ ऑक्सफोर्ड का निज़ाम तालीम है, अंग्रेज़ों का निज़ाम तालीम, हमें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया जा रहा है। हमने कहा हमने एक आज़ाद रियासत हासिल की है, ये आज़ाद रियासत है कि हम यहाँ पे फ़लस्तीन की आज़ादी की बात नहीं कर सकते। ये आज़ाद रियासत है, यहाँ कश्मीर की आज़ादी की बात नहीं कर सकते। ये आज़ाद रियासत है, यहाँ बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दे सकते। ये 3 से 4 दिन कबल पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया, कहा कि जो स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर ये तालीमी इदारों में कुरान की तालीम दी जाती है, कुरान के सिपारे प्रिंट किए जाते हैं, उसको बंद कर दिया जाए। इतना हम पे बजट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, कुरान की तालीम बंद कर दो। ये अगर ये ऑर्डर कर सकते हैं, इन जालिमों से मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने जब 16 दिन लाहौर की धरती पे डांस और गुजरों की पार्टियां चलाई, तब तुम्हारे पास फंड थे। जब इस्लामाबाद में फेस्टिवल के नाम पे तुमने नाच और गाने को आम किया, तब तुम्हारे पास फंड थे। बरतानिया के चार्ल्स की अगर बर्थडे मनाने के लिए लाहौर के मुख्तलिफ होटलों में, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ होटलों में तुम पार्टियां कर सकते हो, तब तुम्हारे पास फंड है। कुरान की तालीम के लिए फंड नहीं। क्यों? कुरान में मेरा रब कहता है फलयुकातिल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकलो, जिहाद करो। तो हमें चाहिए अपने बच्चों की इस्लाह करें, ऐसी तालीमी माहौल का इंतखाब करें जहाँ आपके बच्चों को कुरान की तालीम दी जाए, हदीस की तालीम दी जाए, जिहाद का दर्स दिया जाए। और जिहाद के लिए हम इस बात के कायल हैं कि जिहाद हम नहीं करेंगे, कोई तंजीम नहीं करेगी, कोई पार्टी नहीं करेगी, ये रियासत का काम है और रियासत को भी करना चाहिए, मैदान में आना चाहिए। वो फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए, चूँकि फ़लस्तीनी भाई हमें पुकार रहे हैं, मैं सिर्फ जिहाद की एक दास्तान आपके सामने रखता हूँ जो हमारे बच्चे को पता है। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम की दास्तान यही पता है कि उसने आके सिंध में लड़ाई की थी। लड़ाई करने की वजह क्या थी? वो लड़ने आया क्यों था? इसके पीछे दास्तान क्या थी? ये वो सिंध की धरती थी, जिस सिंध की धरती में देवल शहर था। देवल शहर बहुत तारीखी तिजारत का मशहूर शहर था, जिसमें पूरे अरब के लोग भी तिजारत के लिए आया करते थे। यहाँ पैसा बहुत था, दौलत बहुत थी, मंडी बहुत बड़ी थी, बाजार बहुत बड़े थे। इस शहर में आते आते समंदर के साहिलों के किनारे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने उन जहाजों को पकड़ा जिन जहाजों में माल था, तिजारत के लिए जा रहा था देवल शहर के लिए। उसमें कुछ खवातीन थी, जिन खवातीन को पकड़ के उन्होंने ज्यादती का निशाना बनाया। किसी ने खत लिखा हुज्जाज बिन यूसुफ के नाम। हुज्जाज बिन यूसुफ सरबराह था उस वक्त का। कहा सुनो हुज्जाज बिन यूसुफ, अगर तेरी सल्तनत में, तेरी हुक्मरानी में मुस्लिम खवातीन की इज्जत महफूज नहीं तो तुझे अपनी सरबराही से इस्तीफा दे देना चाहिए, दूर हट जाना चाहिए। हुज्जाज बिन यूसुफ ने जब वो खत पढ़ा तो अपने उस वक्त के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक को भेजा। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने उस खत के लिए जवाब में यह कहा कि मैं जिहाद की इजाजत नहीं देता, मैं लड़ने की इजाजत नहीं देता। उसकी वजह यह है कि सिंध में राजा दाहर बैठा है, राजा दाहर के पास बड़ी फौजें हैं, बड़े लश्कर हैं, हम जितना साजो सामान भेजेंगे वो कम होगा, हमें बड़ा नुकसान होगा, हमारा नुकसान कभी पूरा नहीं होगा। इसके जवाब में हुज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था, कहा खलीफा बात सुनो, अगर तुम्हें माल की जरूरत पड़ी, घोड़ों की जरूरत पड़ी, अगर तुम्हारे घोड़ों को नुकसान हुआ, तीरों को नुकसान हुआ, तुम्हारे कमांडरों का नुकसान हुआ, मैं दुगने दाम तुझे वापस करूंगा। अगर घोड़ा एक दोगे, अगर वो मारा जाएगा, मैं 2 घोड़े तुझे वापस लौटाऊंगा, मगर मैं सिंध फतह करूंगा, सिंध में अपनी माओ की इज्जत के लिए जाऊंगा, मैं इनसे जिहाद करूंगा, मैं इनसे लड़ाई करूंगा। ये बात जब कही, उसने इजाजतनामे पे दस्तखत कर दिए, इजाजत मिली। सबसे पहला काफिला हुज्जाज बिन यूसुफ ने अब्दुल्ला बिन बनहान के अब्दुल्ला बिन बनहान की सरबराही में भेजा। वो आया, राजा दाहर के हाथों शिकस्त हो गई, हार के वापस लौट गए। जब ये मंजर देखा, हुज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का जवान था, शहजादा था, उसको क्या पड़ी थी जिहाद के लिए, मगर शहजादा मैदान में उतरा, उसने हजारों की फौज को तैयार किया, कमांडर तैयार किए,
انہیں بتایا کہ کس طرح ہم جہاد کریں گے. آئے سب سے پہلا حملہ دیوبند شہر کا تھا. اس تجارتی قافلے کو، جس قافلے کے لیے انہوں نے اس لشکر کو روانہ کیا تھا، جن خواتین کی عزت پامال کی گئی تھی، سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ دبایا. دیوبند شہر کو فتح کیا. یہ دیوبند شہر کو فتح کرنے سے پہلے حجاج بن یوسف کی یہ نصیحتیں تھیں. ہم حجاج بن یوسف کی زندگی کی بات نہیں کرتے، سندھ فتح کرنے کی بات کرتے ہیں. نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا جب دیوبند کے قریب جانا تو اپنی حفاظت کرنا، رات کو سونا نہیں، رات کو چکندے رہنا، باطل سے ہاتھ نہ ملانا، دشمن کو دشمن سمجھنا. دشمن دوست نہیں ہوتا. اگر مشکل آن پڑے رب کا قرآن پڑھنا، اللہ سے دعائیں مانگنا، کہنا اللہ ہم آ چکے اپنی ماؤں کی عزت کے لیے، ہم آ چکے اپنی بہنوں کی آبرو کے لیے، ہم دیوبند نہیں پورا سندھ لے کے رہیں گے اور اس پہ اسلام کا پرچم لہرائیں گے. یہ نصیحتیں تھیں اور حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو روانہ کیا. دیوبند شہر فتح کیا، سیسن شہر فتح کیا، سیستان فتح کیا، یہ سارے شہر فتح کیے. حجاج بن یوسف کا یہ مرد کلندر، یہ جوان، یہ بھتیجا تھا حجاج بن یوسف کا، محمد بن قاسم. محمد بن قاسم کے نام راجہ دہر نے خط لکھا. کہا تیرے پاس فوج کم ہے، تیرے پاس لشکر کم ہے، تیرے پاس گھوڑے کم ہیں، تو بچہ ہے، تجھے جہاد کے وہ داؤ پنچ نہیں آتے جو ہمیں آتے ہیں. تو بڑا بے رحم ہے. تیری بے رحمی کا عالم یہ ہے، تیرے مجاہد مرتے گئے، تیرے مجاہد شہید ہوتے گئے، تیرے گھوڑے ہم نے کاٹ کاٹ کے رکھ دیے، مگر تو پھر بھی آگے بڑھ رہا ہے، پیچھے نہیں جا رہا. کہا بڑا بے رحم کمانڈر ہے، اپنی فوج کا ذرا خیال نہیں تجھے، واپس لوٹ جا، آگے نہ آگے آئے گا تجھے ہم پاش پاش کر دیں گے. یہ بات جب محمد بن قاسم نے وہ خط پڑھا، اس کا جواب دیا. کہا سنو راجہ دہر، مجھے پتا ہے میرے پاس اتنا لشکر نہیں جتنا تیرے پاس ہے، مجھے پتا ہے میرے پاس وہ فوج نہیں جو تیرے پاس ہے، مجھے پتا ہے تیرے پاس جو کمانڈر ہے وہ میرے پاس نہیں، مجھے پتا ہے تیرے پاس گھوڑے ہیں، میرے پاس وہ گھوڑے نہیں، تیرے پاس وہ اسلحہ ہے، میرے پاس وہ اسلحہ نہیں، تیرے پاس سارا دنیا کا معلوم بتا ہے، میرے پاس معلوم بتا نہیں. میرے پاس تو کھانے کے لیے ان اپنے سپاہیوں کو کھلانے کے لیے کھانا پورا نہیں، اپنے جانوروں کو کھلانے کے لیے چارہ پورا نہیں، مگر مجھے پتا ہے جو ان جوانوں کے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں. ان کے پاس میرے رب کی طاقت ہے، میرے رب کا ایمان ہے، اللہ پہ یقین ہے، اسلام کی دولت ہے، لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے، نعرہ تکبیر ہے اور اللہ اکبر کی صدائیں ہیں. یہ لگاتے جائیں گے، بھوکے ہوں گے تب بھی، گھوڑے نہ ہوں گے تب بھی، نیزے نہ ہوں گے تب بھی، کہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے تیرے پر خچے اڑا کر. یہ نعرہ تھا، یہ پیغام تھا. اور یہی ایک وقت آیا کہ محمد بن قاسم جو آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھا تو راستے میں ایک دریا آ گیا. اب اس دریا کے اس پار راجہ دہر ہے، دریا کے اس پار محمد بن قاسم ہے. محمد بن قاسم نے اپنا قاصد بھیجا. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. آج ہم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ سر جھکائے رکھتے ہیں. یہ سر مومن کا جھکنے کے لیے نہیں، یہ کٹ سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا. یہ پیغام تھا اور محمد بن قاسم نے ایک قاصد بھیجا، پھر قاصد بھیجا، درمیان میں دریا آ گیا، قاصد بھیجا. اور وہ قاصد پہلے راجہ دہر کا غلام تھا، پھر مسلمان ہوا. اس نے محمد بن قاسم کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کی، مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد اسی جو راجہ دہر کا غلام تھا اسی کو خط دے کے محمد بن قاسم نے راجہ دہر کے دربار میں بھیجا. اس نے جا کے خط سنایا. کہا محمد بن قاسم کہتا ہے درمیان میں دریا ہے، دریا کے اس پار ہم ہیں، دریا کے اس پار تم ہو، تم ادھر آؤ گے یا ہم ادھر آ کے جہاد کریں؟ راجہ دہر نے سب سے پہلے جو کہا تجھے پتہ نہیں ہے میرے دربار میں آ کے بات کرنے کا اسلوب کیا ہے؟ کہا مجھے پتہ ہے. کہا میرے دربار کا اسلوب ہے، میرے پاس کوئی آتا ہے پہلے سر جھکاتا ہے، پہلے سلام کرتا ہے. کہا میں تیرے پاس سال رہا، تیرے دربار میں رہا، تیرا غلام رہا، میں تیرے سامنے اپنے سر کو جھکاتا رہا، مگر میں تب محمد عربی کا غلام نہیں تھا. آج
راجہ دہر نے کہا تم ادھر آ جاؤ، دریا پار کرو، ادھر آ جاؤ، ہم ادھر لڑیں گے۔ اور یہی منظر تھا، ان کی یہی کوشش تھی کہ یہ جب دریا پار کر رہے ہوں گے ہم ان پہ حملہ کریں گے، یہ دریا میں سارے بھسم ہو جائیں گے، مگر ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ رات یا رات انہوں نے کشتیوں کی پوری لائن لگائی، اپنے قافلے گزارے، قافلے گزار کے اگلے دن محمد بن قاسم کی قیادت میں جب صبح ہوئی تو وہ منظر بدل گیا، میدان کارساز برپا ہوا، میدان لگ گیا۔ ادھر محمد بن قاسم کا لشکر جو مٹھی بھر لشکر تھا، سامنے راجہ دہر کا لشکر تھا، مگر راجہ دہر کو ناکو چنے چبوا دیے گئے۔ راجہ دہر کی حالت یہ تھی، ایک تیر کو آگ لگائی، تیر اس کے نشانے پہ لگا، راجہ دہر چل کے پانی میں گیا مگر بچ نہ سکا، اسی آگ کے اندر غرق ہو گیا۔ راجہ دہر کو مار دیا گیا، سندھ کے اندر اسلام کے پرچم کو لہرا دیا گیا، اسی لیے اسے ہندوستان میں باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا پہلا دروازہ تھا جس سے اسلام داخل ہوا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں اسلام سر اٹھا کے جیے، اسلام کا لشکر آج بھی مرد کلندر کی طرح زندگی گزارے، مسلمان آج بھی شان و شوکت کی طرح زندگی گزارے، تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اور یہ بات یاد رکھے، اگر موت سے ڈرتے ڈرتے، جہاد سے ڈرتے ڈرتے ہم پیچھے ہٹتے گئے، یاد رکھو اگر ایسا ہوتا تو بزدلوں کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کا وقت اٹل ہے، موت آ کے رہے گی، موت ہو کے رہے گی، مگر اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں شہادت کی موت دینا، ہمیں اسلام پہ چلتے چلتے موت دینا۔ اللہ کے سامنے ہمیں ایسے الفاظ رکھنے چاہیے، ایسی دعائیں رکھنی چاہیے، ایسے الفاظ سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ آپ یاد رکھیں، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، فلسطینی وہاں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے بھی دل میں تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، ہمیں بھی رونا آتا ہے ان کی یاد دیکھ کے، ان کا تڑپنا دیکھ کے۔ 2 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا، فلسطینیوں کو کٹتے مرتے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان فلسطینیوں کے لیے اللہ سے دعا مانگی ہے؟ کون ہے جس نے اللہ کے سامنے رو کے کہا ہو اللہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہم سے دیکھے نہیں جاتے؟ کون ہے جنہوں نے فلسطین کے لیے دعا کی ہو؟ میرے رب کا وعدہ ہے، میرا رب کہتا ہے کہ تم سے وعدہ جو تہجد کے وقت مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ سال کی بیماری جو ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھاتے تم نے گزاری، اگر نئی شفا ملی تہجد میں مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تمہیں شفا دے دوں گا، بیماری سے صحت یابی میں لے جاؤں گا۔ اگر تمہیں غریبی کا ڈر ہے، کاروبار کا ڈر ہے، تہجد میں مانگو میں کاروبار وافر دے دوں گا۔ کسی چیز کی زندگی میں کمی ہے، اللہ آخری آسمان پہ آ کے ہمیں پکارتا ہے، ہمیں آواز دیتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے تہجد میں اللہ سے کہا ہو اللہ فلسطینیوں کے حال پر رحم فرما؟ ہم میں سے کسی نے نہیں کہا۔ اگر ہم یہاں اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتے پھر وہاں جا کے جہاد کیا کریں گے؟ ہم کیا جہاد کریں گے؟ یہاں ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ کے سامنے التجائیں رکھیں اور کہیں اللہ ہاتھ جوڑ کے رب کے سامنے گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ مسلم امہ کمزور ہے، اللہ بڑے کمزور ہیں، اللہ بڑے بے بس ہیں، اللہ بارڈر کی سرحدیں ہیں، اللہ دنیا کا لا آرڈر ہے، اللہ لڑنا چاہتے ہیں، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے مصداق بننا چاہتے ہیں۔ اللہ میرا بھی دل کرتا ہے، اللہ ہمارا دل کرتا ہے ہم قیامت کے دن اٹھے، اپنے انہی کپڑوں میں اٹھے جن کپڑوں میں ہم نے جہاد کیا ہو۔ اللہ قیامت کے دن اٹھے، ہمارے جسموں سے وہ خون بہتا ہو، وہ خون سے خوشبو آ رہی ہو جو ایک مجاہد کے
حضرت ابو بکر جیسا، حضرت عثمان جیسا، حضرت حسین جیسا، حضرت حسن جیسا، حضرت حسنین کریمین کے بابا جیسا اللہ ایسا کوئی کمانڈر دے دے، اللہ ایسا کوئی حاکم دے دے، اللہ وہ حاکم نہیں تو ان کا کوئی نقل کرنے والا ہی دے دے، اللہ کوئی ان کے رستے پہ چلنے والا ہی دے دے، اللہ کوئی انصاف پہ اس دنیا میں عدل قائم کرنے والا دے دے۔ ہم اللہ سے یہ دعا تو کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے، میرا وعدہ ہے، میرا رب کا بلکہ وعدہ ہے، تم مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ جب ہم مانگیں گے نہیں تو پھر شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا ہم اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے، ہم اللہ سے مانگ کر تو دیکھتے اور باطل کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، یہ مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ ہمیں طاقت سے یہ لوگ کیا ڈرائیں گے؟ ہم تو اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو پیڑ پہ پتھر باندھنے والے لوگ ہیں، ہم تو اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آخر میں ساری دنیا کہتی ہے جنگ بندی کرو، جنگ بندی کرو، جنگ بندی نہیں ہوگی۔ حماس کہتا ہے ہم لڑیں گے، ہم تعداد میں کم ہیں پھر بھی لڑیں گے، اسلحہ نہیں پھر بھی لڑیں گے، اس وقت تک لڑیں گے۔ یہ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے، کافر نے شروع کی ہے، باطل نے شروع کی ہے، ہم اس کے خاتمے تک لڑیں گے، لڑیں گے، لڑتے لڑتے جان شہادت نوش کریں گے، اسرائیل کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری زندگیاں اس کے نام کر دے، ہمیں اس کے لیے چن لے۔ موت تو آنی حالی ہے، حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اللہ موت تو آ ہی جاتی ہے، کسی کو ایکسیڈنٹ میں آ گئی، کسی کو بستر مرگ پہ آ گئی، کسی کو ہسپتال میں آ گئی، کسی کو چلتے چلتے آ گئی، کسی کو ہارٹ اٹیک میں آ گئی۔ اللہ اس موت کا سوال کرتے ہیں جو موت تیرے پیغمبر کے دین کے لیے آئے، اس موت کا سوال کرتے ہیں جو موت تیرے پیغمبر کے صحابہ کے لیے آئے، اس موت کا سوال کرتے ہیں جو موت تیرے پیغمبر کے غلاموں کے لیے آئے، اس موت کا سوال کرتے ہیں جو موت ماں کی عظمت کو بچانے کے لیے آئے، اس موت کا سوال کرتے ہیں جو مسلمانوں کے لشکر کو بچانے کے لیے آئے، جو مسلم ریاست کو بچانے کے لیے آئے۔ اللہ اس موت کا سوال کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھے، ایک دعا کیا کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی میں بھی لکھا ہوا تھا اللہم احیینی، اللہم احیینی سعادتی، اللہ زندگی دے تو سعادت کی دے، وامیتنی شہادتی، اللہ شہادت آئے، موت کا وقت آئے تو شہادت کی موت دینا۔ یہی ورد میرا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ اور یہ ورد جب زبانوں پہ آ جائے گا پھر اسلام غالب رہے گا، پھر اسلام کمزور نہیں پڑے گا، پھر اسلام روئے گا نہیں، پھر مسلمانوں کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہوں گے، پھر ہم فخر سے سر اٹھا کے سر بلند کر کے کہیں گے کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے جو سنا سنائے اس میں عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔